بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے، اور رہے کافر وہ یہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس مثالوں کے ذریعے صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 18، 19، 20 میں منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائیں تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے اور ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہے، اس لیے مثال بیان کرنے پر اعتراض غلط ہے۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے سے مراد کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ کا کیا مقصود ہے۔ نیز مومنوں اور کافروں کے مقولے اس کی دلیل ہیں کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے دین سیکھا نہ کسی دیندار کو اچھا سمجھا، اور جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے، اور کلام کے بالکل معقول و مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو غور و تحقیق کے عادی ہوتے ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز سے، اور کمتر چیز کی مثال کسی ادنا اور کمتر چیز سے دی جاتی ہے۔ سامعین کرام، نزول قرآن کا مقصد ہدایت ہے، لیکن چونکہ لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، لہذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے سے مراد شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ و بڑا گناہ کرے۔ اس آیت میں اللہ نے فاسقین ارشاد فرمایا جو فسق سے نکلا ہے۔ اس کے تین درجے ہیں۔ ایک تغابی، وہ یہ کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ میں ہو لیکن اس کو برا جانتا رہا۔ دوسرا انحماق، کہ کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ کرتا ہے۔ تیسرا جحود، کہ حرام کو اچھا جان کر کرے، اس درجے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے دو درجوں میں جب تک سب سے بڑے کبیرہ و گناہ یعنی کفر و شرک نہ کرے وہ مومن و مسلمان ہے، اور آیت میں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے۔